بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق اہل روم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب ایوب بن موس بن زاراح بن العیس بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت صابر و شاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، الہی پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ۔ حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی مانند، اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کو ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، بڑا خوبیوں والا بندہ، ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔ ناظرین گرامی، تفسیر میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نہایت مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال و متاع تھا، کیا مال مویشی، کیا غلام، اور کیا وسیع و عریض کھیت۔ ارض حوران میں سنیا کا علاقہ سب آپ کی ملکیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ بہت سے بیٹے بیٹیاں دے رکھے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دولت لٹ گئی، خاندان فنا کے گھاٹ اتر گیا، اور جسم اقدس ہی بلاؤں اور تکلیفوں کی آماجگاہ بن گیا۔ دل اور زبان کے علاوہ کوئی عضو بیماری اور تکلیف سے محفوظ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اور زبان کو اس لیے محفوظ و مامون رکھا تاکہ وہ ذکر کرتے رہیں۔ ان تکلیفوں کے باوجود بھی آپ صابر و شاکر رہے، رات دن لمحہ لمحہ اپنے رب کی یاد میں بسر کیا، اور شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ بیماری طول پکڑ گئی، ہم نشین الگ ہو گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کو شہر سے اٹھا کر گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ سب ساتھ چھوڑ گئے، کوئی مہربان پوچھنے نہ آیا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اس خوش قسمت خاتون نے دوستی کو نبھایا اور ان کی شفقتوں اور گزرے احسانات کی پوری پاسداری کی۔ وہ آپ کی بیماری میں آپ کی مسلسل دیکھ بھال کرتی رہیں اور ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوئیں۔ وہ آپ کو قضائے حاجت کے لیے لے جاتیں اور آپ کی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتیں، حتیٰ کہ اس بیچاری کی حالت بھی ناگفتہ ہو گئی، ایک پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ میں نہ رہی۔ لیکن لوگوں کے گھروں میں اجرت یا کام کر کے اپنے خاوند کے طعام اور دوا کا بندوبست کرتی رہیں۔ مال چھن گیا، اولاد داغ جدائی دے گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں لاچار ہو گئے، خشم خدام سب ساتھ چھوڑ گئے، اپنوں سے منہ موڑ لیا، اور سعادت، نعمت اور صابر و شاکر اللہ کی بندی نے اپنے خاوند اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔
بلکہ ان کی زبان سے ایک ہی لفظ سنائی دیتا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب و آلام انبیاء کو اٹھانے پڑے، پھر صالحین کو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی سے اس کے دین کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر مصائب و آلام کی بارش ہوئی، لیکن جوں جوں تکلیفیں بڑھتی گئیں ان کے صبر و استقامت اور حمد و شکر خداوندی میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ صبر و استقامت کی مثال بن گئے اور لوگ ان کی مصیبتوں کو بطور مثال کے یاد کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جو چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 7 سال اور کچھ ماہ بیمار رہے اور آپ کو بنی اسرائیل کی گندگی کے ایک ڈھیر پر ڈال دیا گیا تھا، جس سے کیڑے مکوڑے آپ کے جسم مبارک پر آتے جاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرما دی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا ہوئیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ لوگوں کے ہاں دن بھر مزدوری کرتی تھیں اور جو اجرت ملتی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوائی خریدتی تھیں۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ کوئی بھی آپ سے کام کرانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اس کے پاس رہتی اور خدمت کرتی ہے، کہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ کہیں کام مل جائے، لیکن کوئی بھی آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ تشریف لے گئیں اور اپنی ایک بالوں کی مینڈھی ایک امیر زادی کو فروخت کر دی۔ اس امیر زادی نے اس کے بدلے آپ کو بہت سا لذیذ کھانا دیا۔ آپ لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچیں۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن پھر کسی کے ہاں کام نہ مل سکا، آپ نے اپنی دوسری مینڈھی بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ بہت حیران ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو بال منڈے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا کریم، مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے۔ جب بیماری کا عرصہ زیادہ ہو گیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ضرور آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے صحت و تندرستی میں 70 سال کا طویل عرصہ گزارا، تو کیا میں اللہ کے لیے 70 سال تک اس مصیبت پر صبر نہیں کر سکتا جس پر آپ رو پڑیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ وہ ایک دن آپ کو ملنے آئے، لیکن بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔
دور کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا اگر ایوب میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی باتیں سن کر اس قدر روئے کہ پہلے کسی رنگ سے یوں نہ روئے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کی مولا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سحری کی حالت میں نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا سویا ہو تو میری تصدیق فرما دے۔ اللہ تعالی نے آسمان سے تصدیق فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی میرے پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس 2 قمیص ہوں اور میں نے کسی کو ایک قمیص تیری راہ میں نہ دے دی ہو تو میری تصدیق کر دے۔ آسمان سے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی جبکہ دونوں بھائی تصدیق کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے خدا تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں رکھ دیا۔ سجدے میں پھر عرض کنا ہوئے مجھے تیری عزت و جلال کی قسم اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری تکلیف کو دور نہیں فرما دے گا۔ آپ سجدے میں رہے حتیٰ کہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ ابن ابی حاتم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اپنے اور غیر سب نے انہیں چھوڑ دیا، صرف 2 آدمی آپ کے ساتھ لگے رہے۔ یہ دونوں آپ کے بھائی تھے اور نہایت محبت کرتے تھے۔ وہ صبح و شام آپ کو ملنے آتے۔ ایک دوسرے نے کہا جانتے ہو ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا۔ پہلے نے کہا 18 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے رب نے اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی کہ یہ ٹھیک ہو جاتا۔ جب صبح دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا نامعلوم تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں اللہ عز و جل جانتا ہے کہ جب میں 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تو میں گھر جاتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قضاء حاجت کے بعد آپ کی بیوی محترمہ آپ کا ہاتھ تھام لیتیں اور آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن انہیں دیر ہو گئی، اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ آپ دیر سے پہنچیں تو تلاش کرنے لگیں۔ ایوب ان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی تھی اور اب وہ پہلے سے بھی کہیں حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ جب زوجہ محترمہ نے آپ کو دیکھا تو نہ پہچان سکیں اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو یہاں بیماری کی حالت میں تشریف فرما رہا کرتے تھے؟ بخدا میں نے آج تک کسی آدمی کو آپ سے زیادہ ان سے مشابہ نہیں دیکھا جب وہ صحت مند ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ایوب ہی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے 2 کھلیان تھے،
ایک کھلیان گندم کے لیے اور دوسرا جو کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کے 2 ٹکڑے بھیجے۔ جب بادل کا ایک ٹکڑا گندم کے کھلیان کے اوپر گیا تو وہ سونے سے بھر گیا، حتیٰ کہ سونا اس کے کناروں سے باہر گرنے لگا، اور دوسرا ٹکڑا جو کہ کھلیان میں پڑ گیا، جس سے وہ چاندی سے لبالب بھر گیا، اوپر چاندی اس سے باہر گرنے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی حلہ پہنایا اور آپ قدرے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں لیکن آپ کو پہچان نہ سکیں۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، وہ بیمار شخص کہاں گیا جو یہاں رہا کرتا تھا؟ کہیں اسے کتے کھا گئے یا بھیڑے اٹھا لے گئے؟ کچھ دیر وہ آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ایوب ہی تو ہوں۔ کہنے لگیں، اے بندہ خدا، کیا آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، خدا تیرا بھلا کرے، میں ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھویا ہوا مال و اولاد واپس دے دیا اور اس کے ساتھ اور بھی مال و اولاد سے نوازا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، میں نے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد دوبارہ عطا کر دی اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور بھی نعمتیں عطا فرما دیں۔ اس پانی سے غسل فرمائیے، اس میں تیرے لیے شفا ہے، اپنے صاحبین کو اپنا قرب بخشیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ انہوں نے تیرے حق میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت بخشی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں باندھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ عرض کی، پروردگار، تیری رحمت سے سیر کون ہو سکتا ہے؟ اور کز برجلک کا مطلب ہے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، زمین پر پاؤں مارنے کی دیر تھی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کیجیے اور اسے پیجیے۔ آپ نے پانی پیا اور غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ساری تکلیف، ساری بیماری دور فرما دی۔ ظاہری بیماریاں بھی دور ہو گئیں اور باطنی کلفتوں کا بھی ازالہ ہو گیا۔ نہ صرف آپ ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پر سونے کی بارش ہوئی جس سے جسم کے پھوڑے بھی درست ہو گئے اور فکر و اخلاص جو امتحان تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان پھر سے عطا کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے عطا کیے اسے اس کے گھر والے نیز اتنے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے فوت شدہ بیٹوں اور بیٹیوں کو زندہ فرما دیا، جبکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد فوت شدہ بچوں کے بدلے نیک و صالح بچے بچیاں عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ مال و دولت عطا کر دیا اور آخرت میں ان تمام کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما کر ان پر اپنا کرم
تمام کرے گا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں، یا جن کا مال و دولت جاتا رہا ہو، یا جن کے بچے فوت ہو گئے ہوں۔ ہر مصیبت زدہ شخص کے لیے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا بہترین نمونہ موجود ہے، کیونکہ جو تکالیف حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنچیں وہ سب تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن آپ نے صبر کیا اور لمحہ لمحہ یاد خدا میں بسر کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی تمام تکالیف دور فرما دیں اور انہیں بلند مقام پر فائز کر دیا۔ جن لوگوں نے لفظ رحمت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا اسم گرامی مراد لیا ہے، وہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔ حضرت ضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شباب بھی لوٹا دیا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ توانائیاں اور حسن صورت عطا کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاں 26 بچے پیدا ہوئے۔ تکلیف دور ہونے کے بعد آپ 70 سال تک ملک روم میں دین ابراہیم کی اشاعت کرتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے قسم میں رخصت ہے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ قسم اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں مینڈیاں کاٹ کر بیچ دی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو شیطان طبیب حاذق کی صورت میں ملا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوا تجویز کی، آپ سمجھ نہ سکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ نسخہ عرض کیا۔ آپ شیطان کی چال بازی کو سمجھ گئے اور قسم اٹھائی کہ اس خطا کی سزا کے طور پر اپنی زوجہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا کی تو ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ آپ قسم نہ توڑیں اور اپنی زوجہ کو ایک مٹھا تنکوں کا ماریں، ہنس سے کسی چیز کا گچھا وغیرہ، جیسا کہ کھجور کی شاخ پر بہت سارے پتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور قسم پوری کی۔ اسی لیے رخصت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی علت کے طور پر فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اسے ایوب کو صابر پایا، اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ علامہ ابن جریر اور دیگر علماء تاریخ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔